احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے تربیت اولاد پر۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اسلام کے اندر ایک سسٹم رکھا گیا ہے کہ اس کے بعد 9 ماہ عورت کو پاکیزگی میں رکھا جاتا ہے، یعنی اس کو ایام مخصوصہ نہیں آتے حمل کی حالت میں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ ویسے تو اللہ رسول جانتے ہیں کہ اس کی اصل حکمت کیا ہے، لیکن جو مجھے بات سمجھ آئی ہے ناقص سے علم کے مطابق، وہ یہ ہے کہ عورت کو ان دنوں میں اس لیے پاک صاف رکھا جاتا ہے کہ یہ نمازوں کی باقاعدگی کرے، یہ نماز تہجد کا اہتمام کرے، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے، درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے، اور ہر کام جو غیر شرعی ہو اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ محمد عربی کا غلام بن کے پیدا ہو، اور ان دنوں کا بڑا اثر ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ پیدا ہوئے، پیدا ہو جانے کے بعد جب آپ اس قابل ہوئے کہ آپ کو تعلیم و تعلم کے لیے کسی مدرسے میں داخل کروایا جائے، تو جب آپ کو مدرسے میں داخل کروایا گیا، استاد صاحب نے فرمایا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جناب عبد القادر نے تحفظ پڑھا، تسمیہ پڑھا، سورت فاتحہ ختم، سورت بقرہ ختم، سورت آل عمران ختم، سورت نساء، سورہ مائدہ، سورہ الانعام، سورہ الاعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف۔ عبد القادر نے 18 پارے استاد صاحب کو سنا دیے۔ کتنے پارے؟ 18 پارے استاد صاحب کو سنا دیے۔ جب گھر گئے تو ساری بات اماں کو بتائی۔ اماں نے کہا عبد القادر یہ تیرا تو کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ کہا اماں جی بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، یہ آپ کی دعاؤں کا ہی اثر ہے، لیکن مجھے ذرا فرمائیے کہ آپ کا کمال کیسے ہے؟ میں بیٹا جب تو میرے پیٹ میں آیا تھا نا تو میں 18 پاروں کی حافظہ تھی۔ کتنے پاروں کی؟ 18 پاروں کی حافظہ تھی۔ تو جب میرے پیٹ میں تھا تو میں ہر وقت قرآن پڑھا کرتی تھی، میں ہر وقت قرآن پڑھا کرتی تھی، اور میں نے تجھے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، کبھی تجھے میں نے بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ جب بھی تجھے دودھ پلانا ہوتا پہلے میں وضو بناتی پھر تجھے دودھ پلاتی، تو پھر ایسے ہی ہونا تھا۔ آج ذرا میں اور آپ دیکھیں کیا ایام حمل میں عورت اتنا اہتمام کرتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے، تہجد کی ادائیگی کو اپنا معمول بنائے، درود و سلام کی کثرت کرے،
نماز کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے. پھر جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو اتنے اہتمام کے ساتھ دودھ پلائے نہیں. آج تو جناب جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ جب عورت آخری مراحل میں داخل ہوتی ہے تو ڈاکٹر وغیرہ روک دیتے ہیں کہ تو نے کام نہیں کرنا. پھر ہوتا کیا ہے؟ عورت ہوتی ہے یہ ٹی وی ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے بولیے. عورت ہوتی ہے یا ٹی وی ہوتا ہے؟ اس کی نگاہ، اس کی توجہ 24 گھنٹے ٹی وی پہ پڑ رہی ہوتی ہے. کبھی کوئی ڈرامہ، کبھی کوئی ڈرامہ، کبھی کوئی سین نکال لیا، کبھی کچھ لگا لیا، کبھی فلم لگا لی. پھر مجھے آپ بتائیں، جو بچہ پیدا ہونے والا وہ حضور کا سچا غلام کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. پھر جب بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، آج کل تو ہم نے مشغلے ہی اور بنا لیے. پہلے ہوتا تھا جب بچہ روتا تو مائیں، بڑی مائیں کہتی تھی اللہ اللہ اللہ، ایسے تھا نا؟ بولتے ہی نہیں یار، لیکن میں ایسے ہی تھا. اللہ اللہ، وہ جھولے کو ہلاتے رہنا، ساتھ اللہ کا ورد کرنا. اللہ، یہ خاص ٹیون ہوتی ہے ان کی. اس انداز میں بچے کو انہوں نے چپ کروانا. اب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا وہ دیکھو ٹی وی پہ کارٹون لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھو ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے، وہ دیکھو وہ کون سا ڈرامہ کو کون سا ایکٹر کیسے کردار ادا کر رہا ہے. تو پھر آپ کا بچہ بڑا ہو کے ایکٹر ہی بنے گا، حضور کا غلام تو نہیں بن سکتا. پھر وہ آپ کا نافرمان ہی بنے گا. پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مرشد ہیں حضور فرید پاک کے، جب یہ پیدا ہوئے، جب ان کو تعلیم و تعلم کے لیے بھیجا گیا، انہوں نے بھی 14 پارے پڑھ دیے. تو ان کا بھی حال وہی تھا جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا حال تھا. تو اس لیے ہمیں جو تربیت ہے نا وہ احسن انداز میں کرنی چاہیے. اپنے بچوں کو حضور کے دین کو مشغلہ بنائے، ان کے سامنے حضور کا دین پیش کرے. کبھی حضور کے حسن کا تذکرہ کر دیں، کبھی حضور کے رخسار کا تذکرہ کر دیں، کبھی حضور کی محبت کا تذکرہ کر دیں، کبھی حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کا تذکرہ کر دیں. یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں 3 کام تم اپنے بچوں کے سامنے کر لو، تمہاری نسلیں کبھی گمراہ نہیں ہوگی، تمہاری نسلیں کبھی گمراہ نہیں ہوگی. نمبر 1، حسن ہماری بہت زیادہ کمزوری ہے. یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں، اخبارات میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں لڑکے اور لڑکی کا یہ معاملہ ہو گیا. اللہ معاف کرے، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت کرے. حسن بہت بڑی کمزوری ہے. تو فرمایا علامہ اقبال نے کہ اپنے بچوں کے سامنے حضور کے حسن کا اتنا تذکرہ کرو کہ وہ حضور کے جلووں میں گم ہو جائے. پھر وہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جہاں پہ بھی چلا جائے گا اس کی آنکھوں میں حضور کے حسن کا نشہ رہے گا. اس کی یہ آرزو ہوگی مجھے کبھی حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. پھر وہ لندن میں بھی چلا جائے نا تو علامہ اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کھا کے مدینہ و نجف. کہتا مجھے تو کچھ نہیں وہاں پہ ہو سکا کیونکہ ان کی آنکھوں میں حیا تھا اور حضور کے حسن کا نشہ موجود تھا. دوسرا کام، آج کل ہر بندہ کمالات کا بڑا قیدی ہے، قیل ہے، کمالات کا بڑا قیل ہے کہ فلاں بندے کا یہ کردار ہے، فلاں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں سائنسدان یہ کر دیا. اس کو حضور کے کمالات سناؤ، اس کو یہ بتاؤ ٹھیک ہے سائنسدان چاند پہ چلے گئے، فلاں ہو گئے، اس کو یہ بتاؤ کہ میرے آقا تو وہ آقا ہے جنہوں نے اشارہ کیا تھا تو چاند ان کے قدموں میں آ گیا تھا. میرے آقا تو وہ آقا ہے جنہوں نے اشارہ کیا تھا سورج پلٹا ہوا واپس آ گیا تھا. میرے آقا تو وہ آقا ہے جنہوں نے اشارہ کیا تھا تو درخت چل کے ان کے پاس، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے. اور تیسری بات، اپنے بچوں کو حضور کی ذات پہ درود پڑھنے کا عادی بناؤ. حضور کے حسن میں گم رہیں گے، حضور کے کمالات ان کے سامنے ہوں گے،
اور حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہیں گے، بچہ جہاں پہ بھی چلا جائے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔